20वें پارے کی تراویح ہمارے سامنے مکمل ہو گئی۔ آج کی تراویح میں 3 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نمل کے کچھ حصے، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ 3 سورتیں ہمارے سامنے امام صاحب نے پڑھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن سننے کی بھی توفیق دی اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کی توفیق کی بات ہے۔ آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ ہے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے میں جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، قرب قیامت بالکل آنے والی ہوگی، قیامت بالکل قریب آنے والی ہوگی، اس زمانے میں مکہ سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور وہ جانور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ابراہیم علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اور اس کے ہاتھوں میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ یہ جو ہے بڑی نشانی ہے قیامت کی، جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اس نشانی سے پہلے بالکل فوراً ایک اور نشانی کا تذکرہ حدیث کی روایتوں میں ملتا ہے، وہ یہ ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اس نشانی کے بارے میں، کہ ایک دن آئے گا کہ سورج جو ہے پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبادتہ حتی یطلع الشمس من مغربہا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرے گا جب تک کہ قیامت کی نشانی ظاہر نہ ہو جائے، یعنی سورج نکلتا ہے پورب سے نکلنے لگے گا پچھم سے، تو جیسے یہ نشانی ظاہر ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جو اہل ایمان والے ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور جو اہل کفر ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہ جو جانور ہے یہ جب نکلے گا تو یہ کافر کے چہرے پر کافر لکھ دے گا اور مومن کے چہرے پر مومن لکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس طریقے سے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ پہاڑوں کے درمیان سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، پہاڑ جہاں نہ کھانے کی کوئی جگہ ہے نہ پینے کی کوئی جگہ ہے، ایک زندہ تازہ اور بالکل صحت مند اونٹنی کا نمودار ہو جانا اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا۔ جیسے وہ اونٹنی نمودار ہوئی ایک معجزہ تھا، ویسے ہی قیامت سے پہلے مکہ سے ایک جانور نمودار ہوگا جسے دابۃ الارض آج کی تراویح میں کہا گیا۔ ویسے قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور قیامت کے نشانیوں کو موجودہ زمانے میں جو جنگ و جدال کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، قیامت کے نشانیوں کو بار بار ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے اتنے ہوشیار اور اتنے چوکنے رہتے تھے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جو خطبے میں پڑھتے ہیں نا، وہ خطبہ دے رہے تھے، اچانک کہنے لگے خطبے کے دوران ہی اتتکم الساعہ، لوگوں قیامت آ گئی۔ تصور کریں آپ، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتتکم الساعہ، لوگوں قیامت آ گئی۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، کہا رسول اللہ، مطلب ان کے چہروں کا رنگ اڑنے لگا، بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے قیامت آ گئی، تو بس قیامت آ ہی رہی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے تو کہا گھبراؤ مت، اب یہ قیامت نہیں آ رہی، سبحتکم الساعہ ومستکم، لیکن قیامت کی تیاری کر لو، صبح یا شام کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کی 2 نشانیوں کا تذکرہ میں نے آج آپ کے سامنے کیا ہے۔ اور یہ جو جانور ظاہر ہوگا، جس زمانے میں ظاہر ہوگا، اس زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ اس قدر بے دینی کا زمانہ ہوگا کہ برائی سے روکنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ برائی ہوتی رہے گی، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے، لیکن برائی سے روکنے والا کوئی کھڑا ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا، نہ بھلائی کی دعوت دینے والے نظر آئیں گے۔ تو آج اگر ہم ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں میں برائیاں ہو رہی ہیں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، گاؤں میں برائیاں ہو رہی ہیں، محلے میں برائیاں ہو رہی، امت میں برائیاں ہیں، لیکن کون ہے جو ان برائیوں کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہو؟ تو یہ وہی زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف وما بکم
اذا لم امرتم بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کہ تم کیسے رہو گے اس زمانے میں کہ جب کہ تم بھلائی کی دعوت نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں۔ تو بہرحال یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کی آج کی تراویح میں ہمارے سامنے امام صاحب نے تلاوت کی اور ہم تمام لوگوں نے اس تلاوت کو سنا ہے۔ دوسری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، پیدائش سے لے کر سامری کے بچڑے بنایا جاتا پورا واقعہ ہے۔ اس ضمن میں بیچ میں ایک قارون نامی شخص کا تذکرہ ہے آج کی تراویح میں۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اللہ پاک نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، بے شمار دولت، اتنی دولت تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی دولت کئی جانوروں کی پیٹھ پہ لاد کے سونے چاندی اور جواہرات جایا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں جو ہے جانوروں کی پیٹھ پہ لاد کے جایا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن ایک چیز اللہ نے اس سے چھین لی تھی، وہ دولت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ دولت تو میری اپنی محنت کی کمائی ہوئی ہے، میری دولت ہے، تو اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، من مانے طریقے سے دولت کا بے دریغ استعمال۔ اسے لگتا تھا دولت میری ہے، میں جہاں چاہیں خرچ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون آخرت کی بھی فکر کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا بھی بنانا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ کی بات مان، چونکہ اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا ہے، یہ جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے، اسے کھیل تماشوں میں، لہو لعب میں، دنیا کے مشائل میں خرچ کرنے کے بجائے دین کی تبلیغ میں خرچ کر، دین کی سربلندی میں خرچ کر۔ دین کو تیرے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس نے اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی پوری دولت سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ پاک کو یہ روایت یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ پاک کو نہ دینے میں دیر لگتی ہے اور نہ چھیننے میں دیر لگتی ہے، وہ جس قدر تیزی کے ساتھ دیتا ہے اس قدر تیزی کے ساتھ چھین بھی لیتا ہے۔ یہ آج کی تراویح کا بہت بڑا پیغام ہے۔ تیسری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ یہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے نبی آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ اور نبی سے مخاطب ہو کے اللہ پاک نے یہ مجھے بھی کہا ہے، آپ کو بھی کہا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے نا کہ اب کوئی نبی رسول تو آنے والا نہیں، تو نبوت کا یہ کام تو امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ تو جو بات نبی سے کہی گئی اس بات کے مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بتایا گیا کہ آزمائشیں آئیں گی، جو لوگ بھی دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کریں گے، ان کو آزمائشوں کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ ایمان کوئی تھالی میں سجا کے ملنے والی نعمت نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، جنت آزمائشوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی مکہ کے اندر تو آپ کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں، ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال اللہ کے رسول کو قید رکھا گیا اور پتیاں چبا کر لوگ جو ہے اپنے پیٹ کی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی جب سخت آزمائش ہوئی، اللہ کے رسول کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا مکان چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، جنگ کی آزمائش اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی، غربت۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم کئی دن گزر جاتے تھے، ہم فاقے سے گزرتے تھے تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور افطاری میں سوائے پانی اور کھجور کے ہمارے پاس ایک دانہ نہیں رہتا تھا۔ اتنی غربت رسول اللہ نے دیکھی ہے، یہ آزمائش اللہ کے رسول نے دیکھی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کے رسول مدینہ گئے تو منافقت اور اندرونی سازش کی جو آزمائش تھی وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جن لوگوں نے بھی دعوت کا کام کیا، اللہ کے دین کے لیے محنت کی، آزمائشیں آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک ظالم کے غلام تھے، وہ ان کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پہ پتھر رکھ دیتا تھا اور صحرا میں یعنی ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیتا تھا۔ تو اس وقت بھی حضرت بلال کہتے تھے احد احد، میں سوائے اللہ کے کسی کو پکارنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمار ابن یاسر، ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، ان کو کس طریقے سے آزمائش دی گئی، حضرت خباب بن ارس، اس طریقے سے بے شمار آزمائشوں کے واقعات ہیں جن کو بتانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج کی تراویح میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں آزمائش سرت ہے۔ بھئی آپ دیکھ لیجئے، ایمان کا دعویٰ ہے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نماز میں بھی آزمائش ہے،
بھئی نیند کی قربانی دینی ہے، وقت کی قربانی دینی ہے، کاروبار کی قربانی دینی ہے، روزہ رکھنا ہے تو بھوک کی قربانی دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو مال کی قربانی دینی ہے. تو اس طریقے سے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت جو ہے ایمان والوں کو قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. تو ہمیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو ایمان ہی قربانیوں پہ منحصر ہے. قربانی آئے گی، آزمائش آئے گی، اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے عالم اسلام کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ایران کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جن پہ ظالموں نے بمباریاں شروع کر دی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیات پہ غور کرنے کی توفیق دے دے، ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق اور طاقت دے دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.